السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس علاقے کو قبول کیا ہے، اور ایک اہم بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا بھر کے ملکوں میں ہمارا جانا الحمدللہ ہوتا ہے۔ دنیا کا شاید کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں اللہ ہمیں نہ لے گیا۔ وقت بھی لگا، اجتماعات میں بھی گئے، یوں بھی گئے، سب جگہ۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر اگر کسی جگہ آدمی رہنا چاہے تو ہمارے علاقے سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جیسے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہ مستثنیٰ ہے، وہ منسوس ہے، وہ تو آسمانوں سے منسوس ہے وہ جگہ، لیکن رہنے کے لیے کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے بناس کاٹھے کی شکل میں ہو کہ یا میسانے کی شکل میں ہو یا وہ کالڑا کی شکل میں ہو، سندھنی وغیرہ، اس علاقے میں رہنے کے لیے بہت عافیت ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ ماحول ہے، ایمان کی حفاظت، آدمی کا اپنے ایمان محفوظ رکھے گا۔ یعنی کچھ نہ کچھ اونچ تو ہوتی ہے، کبے تو ہر جگہ کالے ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر خیر اللہ نے رکھی، اس لیے آدمی شکر بھی کرے اور قدر بھی کرے۔ دعوت کا کام عام، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے میرے علاقے پر ناز ہے، یہ جملہ کہا مجھے کہ مجھے میرے علاقے پر ناز ہے، تو میں نے کہا کیوں؟ یوں فرمایا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمارے علاقے میں دعوت کا کام سنبھالنے والے ذمہ دار وہ علماء ہیں، کسی جگہ یہ شکل نہیں ملے گی آپ کو۔ ساری دنیا میں جاتے پھرتے ہیں، کسی جگہ ڈاکٹر صاحب ہوں گے، کسی جگہ ماسٹر صاحب ہوں گے، کسی جگہ نہیں، ہمارے یہاں سارے علماء ہیں جو کام سنبھالتے ہیں اور معتدل انداز میں کام کو لے کے چلتے ہیں، محبتوں کے ساتھ۔ لیکن اس میں کچھ بنیادی چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت کا کام بہت اونچا، کب یہ اونچا ہے؟ جب ہم صفات کے ساتھ کریں تو کوالٹی پیدا ہوگی، پھر کوانٹیٹی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی۔ ایکم احسن عملا، اچھا کام کر کے کون آیا وہ دیکھا جائے گا۔ ایکم اکثر عملا، یہ قرآن میں نہیں کہا۔ اچھا، تو ہمیں کام کرنا ہے کوالٹی کے ساتھ، کوانٹیٹی تو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، وہ تو اللہ کی طرف سے
آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے جس کے اندر کوالٹی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کوالٹی مانگے۔ اور سب سے بڑی صفت دعوت کے کام میں یہ ہے کہ داعی کے اخلاق بہت اونچے ہوں گے، داعی کی سوچ بہت اونچی، اچھی سوچ اچھے اثرات، گندی سوچ گندے اثرات۔ اس لیے کہ اللہ کے یہاں ہماری سوچ بھی ریکارڈ ہوتی ہے، ہمارے خیالات ریکارڈ ہوتے ہیں، وہاں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کیا سوچا، پکڑ ہو نہ ہو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن سوچا وہ بھی وہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی اچھی سوچ رکھے، مثبت انداز میں کام کرے اور صفات کے ساتھ کام کرے۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صفات کے ساتھ ہم کام کریں گے تو ایک چلے میں قطب بن جائے گا آدمی، ایک چلہ 3 دن لگائے گا تو ولی بن جائے گا۔ ڈاکو تھا بہت بڑا، بمبئی میں عبد القادر نام تھا اس کا، حکومت والے بھی ڈرتے تھے، تو ابا نے اس کی تشکیل کی، ملک اندر مسجد میں لائے، بیان ہوا تو اصحاب کہف کا بیان ابا نے کیا۔ اصحاب کہف وہی بیٹھا ہوا تھا، اچھا جو بڑا ڈاکو تھا، تو اس کو دیکھ کر کافی لوگ آ گئے کہ بھائی آئے ہیں، بھائی آئے ہیں، بھائی آئے ہیں۔ وہ ایک مجمع جمع ہو گیا، اس میں اس کے شاگرد بھی آ گئے، آج بھائی اندر آئے ہیں، بھائی اندر، سب آ گئے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے جیسے بیان کے اندر کوئی قصہ کوئی بات ایسے کہتے تھے تو ابا نے جو ہے یا صاحب کہف کا قصہ بیان کیا۔ اب قصہ ہو گیا، تشکیل ہو گئی، تو اس نے بھی 3 دن لکھائے کہ 3 دن میری بھی لکھو، لیکن روزانہ مجھے ناگپاڑا پولیس اسٹیشن میں جا کر مجھے اپنا لکھوانا پڑے گا کہ میں یہی ہوں، کہیں بھاگ نہیں گیا ہوں۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے، 3 دن لگائے۔ تو تیسرے دن رات کو اب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رونے کی آواز آئی مسجد میں سے، بچے کی طرح کوئی رو رہا ہے۔ تو ابا کے دل میں آیا کہ کون رو رہا ہے، بتی اگر جلاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق ہے، اس میں کچھ کمی آئے گی، اس کا دماغ اس کا منتشر ہوگا۔ تو ابا فرماتے تھے آہستہ آہستہ میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا، تو دیکھا تو وہ عبد القادر تھا۔ یہ 3 دن کی برکت، اور دعا میں کیا کہہ رہا تھا، اے اللہ یہ جماعت والوں کی مثال اہل کہف کی ہے، اور میری مثال اس کتے جیسی ہے جو اہل کہف کے ساتھ چلا۔ اے اللہ اس کتے کے لیے تو نے جنت لکھ دی ہے، میرے لیے بھی جنت لکھ دے۔ یہ 3 دن کی تعلیم کا اثر اور 3 دن کے گشتوں کا اثر۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے رونا آ گیا اس کی دعا پڑھتے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیری رحمت کی بارش تو برس رہی ہے، اس پر کچھ چھینٹے مجھ پر بھی ڈال دے۔ اتنا پاورفل یہ کام ہے، لیکن صفات کے ساتھ ہو۔ یہ میرے پوائنٹ یاد رکھنا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن میں ہے نا، تو اس کا تعلق خالی قرآن سے نہیں ہے، آپ اسے پڑھے لکھے ہو کہ صرف قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا نہیں، قرآن سے لگتے وگتے ملتے جلتے جتنی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے اللہ گمراہ بھی کرے گا، ان کے ذریعے سے اللہ ہدایت بھی دے گا۔ تصنیف تالیف یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، نماز یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گشت یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، چلہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، مشورہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ دونوں پوائنٹ ہیں، جوڑ دیا اس کو اللہ نے کہ کرتے کیوں ہو یہ بتاؤ، تمہاری سوچ کیا ہے یہ بتاؤ۔ روزہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تلاوت قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ سب چیز آ جاتی ہے۔ حرم شریف میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو مولانا طارق جمیل
اور ہم ایک ہی بلڈنگ میں ٹھہرے ہوئے تھے، یہاں ان کا کمرہ ہے، یہاں ہمارا کمرہ ہے، یا ان کی فیملی یا ہماری فیملی۔ تو اس وقت میں بیان میں یہ چیز کہتا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ ہم دونوں ایک ساتھ حرم کے لیے نکلے مکہ مکرمہ میں، اتفاق تھا۔ تو وہ نکلے، ان کی فیملی نکلی، ہم نکلے، ہماری فیملی نکلی۔ تو ہم تو جانے لگے تھے، میں نے چلتے چلتے وہاں ترجمے مل کے یہ جملہ کہا، تو تھوڑی دیر کے لیے تو سوچا پڑ گئے کہ ہاں بھی یہ بات تو صحیح ہے کہ یدل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ، اس کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے، جتنا بھی قرآن سے لگتا بگتا جو بھی چیزیں انفاق فی سبیل اللہ، یدل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ، جو بھی کام قرآن سے دائیں بایاں ہوگا لگتا بھگتا، وہ سارا کا سارا اس میں شمار ہوگا۔ بلتا جبل نے کہا کہ اس کے بعد سے پھر میں نے بھی اسی پر بیان کرنے شروع کر دیے۔ کس پر صحابہ روتے تھے؟ منافق کی 65 نشانیاں ہیں، 3 وہ تو جو ہے یہ بتائی کہ ابھی رئیس بڑی چیزیں، جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے۔ تو کون جائے گا جہنم میں؟ کہ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، اللہ جہنم کو بھڑکائے گا، یا تمہار کا جملہ ہے بھڑکائے گا، نیتوں میں کھوٹ تھا، اس لیے نیتیں پاک صاف رکھے آدمی، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس پر صحابہ روتے تھے، نافق حنظلہ، حضرت عمر روتے تھے، لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ، حالانکہ حضرت عمر نے کتنا کام کیا، حضرت عمر نے کتنا کام کیا، دل میں بات آتی تھی قرآن نازل ہوتا تھا، ابھی حضور سے تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی مشورہ ہوا، کوئی ہوا۔ جب یہ افک عائشہ ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ تہمت کا قصہ ہوا، تو میں عائشہ اپنے قصہ مختصر بیان کرتی تھی کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے وہاں صاحب حضور تو ناراض تھے، بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض تھے، لیکن کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے والد ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی، ہم کیوں نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے گزرے، جب حضور اتفاق سے گزرے تو حضور بھی دیکھتے دیکھتے جاتے تھے وہ کون کون ہے گھر میں، بات تو بند تھی، آنا جانا تو بند تھا، تو حضور نے دیکھا کہ اچھا تینوں بیٹھے ہیں، ابوبکر بھی ہے، عائشہ بھی ہے، ماں بھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہو گئے، اب 4 ہو گئے۔ تو عائشہ فرماتے تھے بڑے مدت کے بعد، یعنی کئی دنوں کے بعد وہ ہے کہ آئے ہیں حضور، میں حضرت عمر کا مقام سمجھا رہا ہوں، اتنا بڑا آدمی لیکن اپنا ڈر۔ میرا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج تو اگر 3 چلہ آدمی لگا لے نا تو اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہے، یہ ابا کہتے تھے وہاں نظام الدین میں، لیکن نہیں، جتنا آدمی پرانا ہوگا اتنا کوالٹی میں اونچا ہو، عود جتنا پرانا ہوگا اتنا اس کی قیمت بڑھے گی۔ اب یہ 4 ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ کی والدہ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی تھی حضور جب آئے کہ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، ارے کئی دنوں کے بعد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو ہے خطبہ پڑھنا شروع کر دیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، جیسا مجموعے میں پڑھا جاتا ہے ہم 3 4 جو بھی ہے وہ سب سوچنے لگے کہ کیا ہو رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے، ٹینشن تھا، تو حضور نے کہا کہ دیکھو عائشہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے مدت کے بعد عائشہ کہہ رہے ہیں، مدت کے بعد یعنی وہاں 2 دن بھی اگر حضور ناراض رہے تو معاملہ تو بہت بڑا ہو جاتا ہے۔
دیکھو عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم بتا دو، معافی مانگ لو، اور اگر غلطی نہیں ہوئی ہے تو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا جب میں نے یہ سنا تو میں نے میرے والد سے کہا ابا جواب دو۔ جری تھی حضرت عائشہ، ضدی نہیں تھی، ضدی الگ چیز ہوتی ہے، اور جرت، حق بات کی جرت۔ ابا جواب دیجئے، حضور بیٹھے۔ صدیق اکبر تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں کیا بولوں، حضور ہے، ام المومنین ہے۔ پھر کہا امی آپ جواب دو۔ ابو تو نہیں بول، آپ جواب دو۔ وہ بھی خاموش۔ یہاں تک کہ یہ تو تینوں کے دنوں اٹھ کر چل دیے، اور عائشہ کہتی تھی میں بھی اٹھ گئی، اور کتابوں میں آتا ہے کہ دامن میں جیسے جھٹکتے ہیں نا غصے میں، ایسے یوں کر کے وہاں ایک کونے میں بستر رکھا ہوا تھا، اور بقی کی طرف منہ کر کے میں لڑ گئی، مشرق بقی کی طرف مشرق۔ آپ دیکھو ہاں آپ حرم جاؤ گے تو سورج جو طلوع ہوتا ہے بقی کی طرف سے شروع ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اور باب السلام پر غروب ہوتا ہے۔ میں لڑ گئی اور دیکھتی رہی کہ یہ لوگ ہیں کہ نہیں، لیکن یہ سارے تینوں کے تینوں جا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب والے کمرے میں چلے گئے، دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، تو حضور نے جو ہے کئی لوگوں کو بلانا شروع کیا، میں سن رہی تھی۔ حضرت علی کو بلایا، میں بلاؤ علی کو، تو حضرت علی آئے، بھائی علی بتاؤ یہ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، یہ سب باتیں چل رہی ہیں مدینہ منورہ میں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت آپ اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں، مدینہ میں عائشہ بہت ہیں۔ حضرت عائشہ آخر تک کہتے تھے کہ آپ نے یہ کیوں کہا مدینہ میں عائشہ بہت ہیں، تو تم نے کیوں کہا، یہ آخر تک حضرت عائشہ حضرت علی کو کہتی تھی۔ حضرت عائشہ کہہ رہی میں سن رہی تھی، لیکن دیواریں چھوٹی چھوٹی، وہاں کوئی لمبے چوڑے پھلڑتے تھے نہیں۔ اور حضرت ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کے دل میں کچھ چبھن ہے، آپ کسی سے نہ پوچھیں، آپ تو بریرہ کو بلا لیں، یہ باندھی ہے، یہ سب بتا دے گی آپ کو کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں میں بلا بریرہ کو۔ حضرت عائشہ کہہ رہی میں سب سن رہی ہوں، سب سن رہی ہوں، میں بلا بریرہ کو۔ آ گئی بریرہ، بریرہ میں کون ہوں، اللہ کے نبی، مجھ پر وحی آتی ہے تجھے پتہ، ہاں ہاں آپ پر وحی آتی ہے، سچ سچ بولنا، ہاں ہاں بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت دیندار ہے، سمجھدار ہے، بہت اچھی ہے، نقیہ تقیہ، نقیہ تقیہ، صاف ستھری۔ آپ سنتے رہے، نہیں پھر بھی کیا خیال ہے، تو کہا ایک قصور ہے، عائشہ کا ایک قصور ہے۔ میں عائشہ کہہ رہی میں سن رہی ہوں، میری باندھی ہو اور میری تربیت میں، لیکن عائشہ کا ایک قصور ہے۔ جب حضرت بریرہ نے کہا کہ عائشہ کا ایک قصور ہے تو حضور بھی بیٹھ گئے، ہاں کیا قصور ہے، کیا قصور ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ قصور یہ ہے کہ آٹا گنتی ہے، اور آٹا گندنے کے بعد جو ہے روٹی پکانے میں تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، آٹا گوندھ کر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتی ہے، تو بکریاں آ کر آٹا کھا جاتی ہے، یہ قصور ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ تو کوئی بات نہیں، یہ فطری چیز ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا، حضرت عثمان کو بلایا، فلاں کو بلایا، اور حضرت عمر کہتے تھے میں دور بیٹھا ہوا دیکھتا تھا کہ ابھی میری بھی باری آئے گی، یعنی مجھے بھی بلائیں گے۔ ہر ایک نے اپنے اعتبار سے جواب دیا، اب سارے جواب سے کیا سناؤں، دوسری مرتبہ آئیں گے تو انشاءاللہ سنائیں گے، تفصیلیں ہیں اس کی۔ ہر ایک نے جواب دیا، حضور ہر ایک کو جواب دیتے رہے، وہ کہتے تو حضور جواب دیتے، یہ جواب دیتے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کہتی تھی جس نے جو جواب دیا
میرا اس کے ساتھ ویسا معاملہ رہا. بعد میں تو برات کی آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ کو اللہ نے مرتبہ بھی دے دیا. پھر جو ہوا تو حضرت عائشہ کہتی تھی جس نے جو جواب دیا ویسا میرے ساتھ معاملہ رہا. اسی لیے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میری تمنا یہ تھی کہ حضور کے قریب ان کی قبر بنے، وہ جواب کی وجہ سے کہ جو عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا تھا اس کی وجہ سے ان کی محبت میرے دل میں بہت بیٹھ گئی. جب حضرت عمر نے مانگا ڈالا کہ میری تمنا ہے کہ میری قبر بنے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میری خواہش یہ تھی اس جگہ کے بارے میں، حضور تو دفن ہو گئے، ابو بکر دفن ہو گئے، اب جگہ باقی ہے. تو حضرت عمر نے کہا بھی مجھے چانس مل جائے. تو حضرت عائشہ نے اپنے پیٹ کا سارا جو تھا وہ نکالا عمر کے انتقال پر کہ میری خواہش یہ تھی کہ میری قبر یہاں بنے کیونکہ مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے. باپ ہے اور نبی ہے، میری نہ ہو تو عبد الرحمن بن عوف کی بنے، ان کی نہ ہو تو حضرت عثمان کی بنے، لیکن عمر ہوا حق. یہ کہا کہ عمر کا حق زیادہ ہے. یہ جب حضرت عمر کا انتقال کا وقت قریب آیا تب اپنی رائے کا اظہار کیا حضرت عائشہ نے. وہ کیوں کہ ان لوگوں نے جو جوابات دیے تھے وہ بہت شاندار جوابات دیے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ جس نے جو جواب دیا میرے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخر تک میرا معاملہ ان کے ساتھ ویسا ہی رہا. تو حضرت علی کو کہتے تھے آپ نے کیوں کہا مدینہ میں عائشہ بہت ہیں. اب حضرت عمر کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت عمر پہلے سے دیکھ رہے تھے مسجد نبوی میں کہ ایک آتا ہے ایک نکلتا ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے. جب حضرت عمر کو بلایا تو حضرت عمر بیٹھے. حضرت عمر نے بیٹھتے ہی کہا کہ حضرت ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے عائشہ کے سلسلے میں بلایا ہے. آپ نے فرمایا ہاں، یہ عائشہ کے سلسلے میں بلایا ہے، یہی میں سب کو پوچھ رہا ہوں، یہی چبھن ہے میرے دل میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت یہ بات میں آپ سے کروں گا لیکن تنہائی میں کروں گا، کوئی میری بات سنے نہیں. یہ جو بھی بیٹھے ہیں دائیں بائیں، جیسا بلال بیٹھے رہا کرتے تھے، زید بن حارثہ رہا کرتے تھے، یہ سارے کے سارے عبداللہ بن مسعود رہا کرتے تھے خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رہا کرتے تھے، یہ سارے کے سارے کہ ابھی یہ سب باہر چلے جائیں تو میں بات کروں گا آپ سے. ہاں بھی باہر جاؤ باہر جاؤ باہر. تو عائشہ کہتی میں سن رہی ہوں. حضور کو معلوم نہیں ہے کہ عائشہ سن رہی ہے. یہ تو بعد میں عائشہ نے کہا کہ ساری دھمل چپڑی مجھے پتا تھی، آپ فلاں سے بات کر رہے تھے فلاں سے بات کر رہے. جب معاملہ سب نمٹ گیا، جب بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت میں ایک بات کا صرف جواب چاہتا ہوں آپ سے، کہ بتائیے کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے کہ اللہ نے کرایا ہے؟ آپ فوراً سمجھ گئے ہاں اللہ نے کرایا ہے. تو کیا اللہ نے جب آپ کا نکاح کرایا ہے عائشہ سے تو آپ کے حرم میں اللہ گندی عورت دے گا؟ آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، آپ کا جو سایہ ہے اس سائے پر مشرک قدم نہیں رکھ سکتا. جو بھی ہے نا آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے تو گندی عورت آپ کے حرم میں اللہ دے گا. اور پھر ایک جملہ کا کئی مرتبہ میں نے آپ سے سنا ہے، عمر کہہ رہے ہیں کہ کئی مرتبہ میں نے سنا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے کہا مکہ مکرمہ میں، اور حضرت عائشہ سے بھی کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل علیہ السلام آئے، ایک تش لے کر آئے، ایک دلہن تھی، اور کہا کہ حضرت یہ آپ کی بیگم ہے. میں نے جو گھونگھٹ اٹھایا تھا عائشہ تم تھی. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ نے کہا. آپ نے کہا کہ نہیں کہا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا. پھر حضرت عمر نے غصے میں آ کر کہا ھذا بہتان عظیم، ھذا بہتان عظیم. بس اتنا جملہ کہنا تھا زور سے تو حضور بھی ہل گئے، ماں عائشہ بھی رونے لگی وہاں. اور یہاں تک جب یہ جملہ کہا ھذا بہتان عظیم، فوراً جبریل آئے
قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور یہ ٹکڑا بھی آ گیا، ھذا بہتان عظیم، ہمیشہ کے لیے قرآن میں جملہ آ گیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ کتنا اونچا مقام تھا حضرت عمر کا، لیکن اپنا ڈر، آدمی اپنے بارے میں ڈرے۔ حشر کا میدان میں ہم جب کھڑے ہوں گے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھے گا۔ اللہ سب سے پہلے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم چلا اللہ تک نہ تعالی بھائی، اللہ پوچھے گا یہ 3 دن دیے تھے نہیں دیے تھے نہیں، یہ 3 چلا 3 دن ہم جو دلواتے ہیں اور اتنی محنتیں ہو رہی، مشورے ہو رہے، کیوں؟ تاکہ ہم دین پر کھڑے ہوں، دین آئے ہماری زندگی میں۔ اور اگر ہماری زندگی میں دین نہیں آیا، خالی گھومنا پھرنا رہا، تو کہتے ہیں کہ جیسے قرآن کا تلاوت کرنے والے کو قرآن لعنت کرتا ہے، اور بھوکا رہنے روزہ رکھنے والے کو کہتا ہے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے تجھے نہیں ملا، تو میرے ابا فرماتے تھے سوائے گھومنے پھرنے کو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ خالی نقل و حرکت کو مل جائے گا، نا، یہ نقل و حرکت میں اللہ نے کچھ چیزیں چھپائی ہیں، قدرت ہے اس کی۔ اللہ اپنی قدرت سے بھی دین پھیلاتا ہے اور اللہ حکمت سے بھی دین پھیلاتا ہے۔ حکمت اللہ کی حکمت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اصحاب کہف کو 300 سال تک سلایا اور سلا کر ان کے ایمان کی حفاظت کی۔ سو کر تو کسی چیز کی حفاظت ہوتی نہیں ہے، کسی چیز کی حفاظت کرنی ہو تو آدمی کو جاگنا پڑتا ہے، تھوڑا جاگے تھوڑا سوئے، تھوڑا جاگے تھوڑا سوئے، تھوڑا جاگے تھوڑا سوئے، تو چیز محفوظ رہتی ہے۔ یہاں 300 سال تک سلا کر ایمان کی حفاظت کی اہل کہف کی۔ اس لیے دعوت کے کام میں بنیادی چیزیں ہیں اونچا اخلاق، جس میں نفاق نہ ہو، اونچے اخلاق، حکمت، یہ بہت ضروری ہے۔ حکمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حکمت سے کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، تو حضرت عائشہ نے اچانک دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت آج خوش ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا حضرت ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ نہیں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہوں؟ یہ حکمت پر سنا رہا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا آپ کی اتنی بیویاں ہیں، ساری بیویوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ یہ حضرت عائشہ نے سوال کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تجھ سے۔ اب حضرت عائشہ بہت خوش ہو گئی، وہ اپنا اوڑھنی لی اور اپنا جلبہ بھی لیا۔ اس زمانے میں برقعے نہیں ہوتے تھے، یہ ہمارا جو گول برقع ہے نا، یہ تو بہت غنیمت ہے، یہ ہمارا گول برقع یہ تو بہت غنیمت ہے۔ لیکن دوسرے جو فیشن والے برقعے ہوتے ہیں نا، وہ برقعے نہیں ہوتے، قمیص ہے، کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جلباب ہوتے تھے۔ عربوں میں آپ جا کے دیکھو، بوڑھی عورتوں میں وہاں پتہ ہی نہیں چلے گا ٹھہرنی ہے کہ لمبی ہے، موٹی ہے کہ دبلی ہے، پتلی ہے۔ یہ جو خراسان سے عورتیں آتی ہیں حج میں، ایرانی عورتیں، لمبی لمبی چادریں ہوتی ہیں، جلابی بھی ہند، قرآن میں جلابی بھی ہند۔ حضرت عائشہ نے اپنا جلباب لیا اور حضرت عائشہ چل دی۔ آپ نے فرمایا اویش اویش کہاں جا رہی؟ یہ کہاں جا رہی؟ پیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اویش کہتے تھے۔ 4 نام پیار میں کہتے تھے۔ بیوی کا نام ہماری شریعت میں پیار والا نام رکھنا یہ بھی ایک سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ اویش، حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اویش، کبھی فرماتے تھے عائش، کبھی فرماتے تھے حمیرہ، کبھی فرماتے تھے صدیقہ، کبھی فرماتے تھے عفیفہ، پیار میں۔ تو حضور نے فرمایا اویش، عائش کہاں جا رہی کہاں جا رہی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا میں سب کو جا کر خبر دے دوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو حضور نے کہا عائشہ تجھ سے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ارے فطرے کرائی بھی تو، یہاں لڑائی ہوگی گھر کے اندر۔
اب بٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنا جلوہ اپنی چادر ایک طرف رکھو، بیٹھو، تھوڑا شانتی ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں تجھے ایک چیز ہدیہ دیتا ہوں، بشرط یہ ہے کسی کو بتانا مت۔ حضرت عائشہ اور خوش ہو گئی، میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں بشرط یہ ہے کہ کسی کو بتانا مت۔ حضرت عائشہ بہت بڑھ گیا کہ اچھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجور حضرت عائشہ کو دی، کسی کو بتانا مت، کسی کو بتانا مت، نہیں بتاؤں گی، نہیں بتاؤں گی، نہیں بتاؤں گی، بات ختم ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ماؤں کے وہاں گئے، حکمت پر سمجھا رہا ہوں، یہ دوسرے ماؤں کے وہاں گئے، ہر ماں کو قریب کیا اور قریب کر کے کہا ایک ہدیہ دے رہا ہوں، کسی کو بتانا مت۔ کھجور تو گھروں میں ہوتی تھی، اور مٹھی پر کھجور دوسری ماں کو بھی دی، کسی کو بتانا مت، کسی کو بتانا مت۔ وہ بھی خوش ہو گئی، جتنی مائیں تھیں سب کو جا کر ایک جملہ کہا یہ کھجوریں دے رہا ہوں، کسی کو بتانا مت، کسی کو بتانا مت، کسی کو بتانا مت۔ ہر ماں خوش۔ اتفاق ایسا ہوا ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 1.5 مہینے کے بعد ساری مائیں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ عام طور سے حضرت عائشہ کے مکان میں مائیں جمع ہوتی تھی، وہ مرکز تھا، مرکز ہوتا ہے، وہ مرکز تھا حضرت عائشہ کا مکان، ساری مائیں جمع ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، درائر معباد، درائر معباد، درائر کہتے ہیں سوکنوں کو، سوکن، یہ کن کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ آپ نے گجرات میں دیکھا ہوگا، کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ آگ سے کچھ کام کرتے ہیں اور اپنے آنکھوں میں لگاتے ہیں پتھرے کا یا کسی چیز کا، تاکہ وہ چنگاری جو ہے آنکھوں میں نہ اڑے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم جب جاتے تھے سفروں میں، میوات میں ادھر ادھر، تو کوئی ایسے لوگ کام کرتے تھے لوہا، ابا کہتے یہ بھائی تاشمت ہوم تاش کا، وہ ڈینجرس آدمی ہے۔ ایک کن جو ہے اگر خدا نہ کہتا آنکھ میں گر جائے گا، پوری آنکھ خراب ہو جائے، اس کو کن کہتے ہیں۔ تو آدمی اگر دوسری بیوی کہے تو کبھی یہ 100 کن، یہ 100 کن ہو جیسی ہے، 100 کن، عربی میں اس کو کہتے ہیں درائی۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، درائر معباد، یہ ساری کی ساری ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ اب بیٹھے، بات چیتیں ہوئی، اتنے میں حضرت عائشہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا حضور سے، حضرت ہم ساری بیٹھی ہیں، آپ کو ہم میں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے ہے۔ سب کو کھجوریں دی تھی حضور نے، ہر ماں خوش ہو گئی، سب کو دی تھی نا، جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے سب مائیں خوش ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد یہ مائیں جو ہے وہ بیٹھتی تھی، اپنے پرانے دن یاد کرتی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا ایک میرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے، لیکن بتاؤں گی نہیں۔ یہ حضرت عائشہ کہتی تھی بتاؤں گی نہیں۔ ارے بتاؤ، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، کیا راز ہے؟ کوئی راز ہے تو بتاؤ۔ ماؤں نے اصرار کیا، بھائی بتاؤ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ دیکھو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں، کسی کو بتانا مت۔ اور جو ہے وہ ہدیہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو ماؤں نے کہا کیا ہدیہ دیا تھا؟ یہ کہا مجھے کھجوریں دی تھی اپنے ہاتھ سے۔ تو سارے ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی۔ تب جا کر یہ قصے کتابوں میں آئے۔ حکمت کے بغیر دعوت کا کام آدمی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حکمت سے بھری ہوئی، دادا گیری سے دعوت کا کام نہیں چلتا بھائی، چالاکیوں سے دعوت کا کام نہیں چلتا، دعوت کا کام کوالٹی سے چلتا ہے۔ حکمت، اخلاص، اخلاق نبھانا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کے کام میں نبھانا بہت پڑتا ہے، اپنے سے بھی نبھانا پڑتا ہے، دوسرے سے بھی نبھانا پڑتا ہے، چھوٹوں سے کو بھی نبھاؤ، بڑوں کو بھی نبھاؤ۔ ہم تو مرکز میں رہتے تھے نا، تو دیکھتے تھے کہ کتنا نبھانا پڑتا ہے، کتنا سہنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت، حضور نے ہجرت کا ارادہ کیا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر تھا کیسے کیا کریں، مکہ میں تو حالات بہت خراب ہیں، رہیں تو پریشانی، نہ رہے تو پریشانی، یہاں رہنا یہ بھی ٹینشن اور یہاں سے جانا یہ بھی ٹینشن، اس جگہ سے جائیں گے تو لوگ پیچھا کریں گے سب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا کہ ابھی اب اپنے کو جانا ہے مدینہ، لیکن جو عام رستہ ہے وہاں سے نہیں جانا، کوئی ایسا رستہ پکڑو اندر کا گلیوں کا سمجھ گیا نا، گلیوں کا وہ رستہ پکڑو، رستہ پکڑ کر ہم مدینہ پہنچے، کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ مکہ والے پیچھا کریں گے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت میں نے تو رستہ دیکھا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر رستے پرائیویٹ مشورہ ہو رہا ہے دونوں کا، پھر میں نے تو رستہ دیکھا نہیں ہے، آپ نے فرمایا رستہ تو میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ مکہ ہمیں چھوڑنا ہے اور ایسی جگہ تھی۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیں تو میں کوئی رہبر ڈھونڈ لوں مکہ مکرمہ میں۔ آپ نے فرمایا ڈھونڈو۔ صدیق اکبر نے یہاں بات کی۔ کچھ لوگ سلیب الفطرت تھے مکہ میں، سلیب الفطرت جیسے معتب بن عدی ہے، یہ سلیب الفطرت تھا، مشرک تو رہا اور شرک کی حالت میں انتقال ہوا اس کا، لیکن سلیب الفطرت تھا، یعنی کسی کو خواہ پریشان کرنا نہیں، چلو بھی نہیں ماننا تو نہیں ماننا کوئی بات نہیں، لیکن انسانیت سے ہٹ کر بات نہیں کرنا۔ معتب بن عدی حضرت عائشہ کا ہونے والا خسر وہ تھا معتب بن عدی۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو حضرت خدیجہ اور ابو طالب ایک ہی ہفتے میں دونوں کا انتقال ہوا ہے۔ حضور فرماتے تھے میری زندگی میں یہ ہفتہ اس سے زیادہ ٹینشن والا ہفتہ کوئی نہیں گزرا ہے کہ ایک ہفتے میں ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اور دوسرے 5-6 دن کے بعد خدیجہ دنیا سے چلی گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گھر میں رہتے تھے، اکیلے، بچیاں تھیں، کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی آپ کی، باہر سے پانی لانے کی ذمہ داری بھی آپ کی، نبوت مل چکی تھی، دعوت کے کام کی ذمہ داری بھی آپ کی، پھر مکہ والے چھیڑتے تھے، سب پریشان کرتے تھے، تو ابو طالب ذرا مقابلہ کرتے تھے، وہ تو رہا نہیں۔ حضرت خدیجہ جو ہے یہ سنبھال لیتی تھی، بیوی سے ایک سکون ملتا ہے وہ بھی نہیں، تو کہتے تھے کہ میں بہت فکر میں رہتا تھا کیا کروں۔ اتنے میں آ گئی حضرت خولہ، یہ حضرت خولہ ہے جو ہے جگ ممانی تھی، جگ ممانی، جیسے جگ ماموں ہوتے ہیں نا، پورے ٹوکریا کا ایک ماموں ہوتا ہے، ماموں 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 سب کہتے ہیں ماموں۔ ہمارے مرکز نظام الدین میں مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، تو سب ان کو ماموں اظہار کہتے تھے، ہمارے حضرت جی بھی ماموں اظہار کہیں، ہمارے ابا بھی ماموں اظہار کہیں، اور ہم لوگ بھی ماموں اظہار کہیں، وہ جگ ماموں۔ حضرت جی بھی گئے ماموں اظہار کو بلا لو، ہمارے والد صاحب بھی کہتے تھے کہ میں ماموں اظہار کے پاس جا رہا ہوں، اور میاں جی محراب بھی کہتے تھے ماموں اظہار کمرے میں ہے نا، سب ان کو ماموں، حالانکہ سب ماموں نہیں تھے، لیکن نام پڑ گیا تھا ماموں اظہار ماموں اظہار ماموں اظہار۔ تو یہ حضرت خولہ یہ مکہ کی ممانی تھی، سارے مکہ والے نے ممانی ممانی ممانی، معمر عورت تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ میں معتب بن عدی کے اخلاق بتا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر فتح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا تھا، آج اگر متن زندہ ہوتا تو اس کے سفارش پر سارے مکہ والوں کو میں معاف کر دیتا، کہ اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، حالانکہ مشرک تھا، طائف سے واپسی پر اسی نے ساتھ دیا، معتب بن عدی نے، اور کسی نے ساتھ نہیں دیا مکہ میں۔ حضرت خولہ آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، بیٹیاں بیٹھی ہیں ساری، فاطمہ، زینب، تو حضرت خولہ نے جو ہے باتوں باتوں میں کہا کہ حضرت خدیجہ بھی چلی گئی اور یہ ابو طالب بھی چلے گئے، تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈوں۔ بچیاں بھی بیٹھی ہیں اور یہ خولہ بات کر رہی ہے، اگر آپ کہیں
کہ آپ کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ڈھونڈو۔ تو حضرت خولہ نے پوچھا سیبہ ڈھونڈوں یا کنواری ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا دونوں ڈھونڈو، دونوں دیکھو۔ پھر ایک جملہ کہا یہ کام تو عورتوں کا ہی ہوتا ہے، رشتے کرانا یہ کام تو عورتوں کا ہی ہوتا ہے۔ حضرت خولہ کہتی ہے میں کہہ کر نکلی اور باہر سے سودا کھڑی تھی۔ میں نے تو سودا سے کہا کہ سودا ایک رشتہ لائی ہوں۔ اچھا کون؟ میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بہت اچھا ہے، لیکن میرے باپ سے بات کرو، بیٹھے ہیں بڑے میاں، حضرت سودا کے والد وہ بیٹھے ہیں بڑے میاں، ان سے بات کرو، میں تو تیار ہوں۔ خیریں چلتی ہے، خیریں یاد رکھنا، ان لربکم فی الدہر نفحات، اچھی سوچ اچھے اثرات، گندی سوچ گندے اثرات۔ ہاں بات کرو۔ حضرت سودا کہتی ہے مجھے تو بہت خوشی شروع ہو گئی کہ میرا رشتہ حضور کے ساتھ، میرے ابا سے بات کرو۔ اب جب حضرت خولہ جانے لگی تو حضرت سودا نے کہا خولہ 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 کہ میرے باپ کے پاس جاؤ تو مسلمانوں والا سلام مت کرنا، اگر مسلمانوں کا سلام کرو گی تو میرا رشتہ وانی ہو، زمانے جاہلیت کا سلام کرنا ان کو۔ تو بڑے میاں ایسے ہیں، ان کو اسلام سے، مسلمانوں کے سلام سے بہت نفرت ہے، زمانے جاہلیت کا سلام کرنا۔ تو حضرت خولہ نے پوچھا کہ سودا زمانے جاہلیت کا سلام کیا ہے؟ تو کہا گڈ مارننگ، صباح الخیر، صباح الخیر، یہ زمانے جاہلیت کا سلام ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں گڈ مارننگ، یہ سلام کرنا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ اب حضرت سودا کہتی ہے کہ میں تو اتنی خوش وہاں جہاں کھڑی تھی وہی کھڑی میں دیکھتی رہی کہ گھر کا معاملہ کیا ہے، گھر کا معاملہ کیسے چلا، کچھ فطری چیز ہے۔ ہمارے یہاں مولانا یونس پونا رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، نام سنا ہوگا، خود مولانا یونس پورا والے رحمۃ اللہ خود کہتے تھے کہ بھی ہمارے یہاں دعوت کا کام اتنا عروج پر نہیں تھا، میں جو ہے وہاں پونا کی مسجد میں نمازیں پڑھاتا تھا، مولانا فرماتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ ٹینشن فجر کی نماز کا ہوتا تھا۔ تو ساتھی نے بولا کیوں؟ بولے فجر کی نماز پڑھا کر میں بیٹھوں تو میں نگاہ ڈالتا تھا کوئی اجنبی آدمی تو نہیں آیا ہے، تو دیکھتا تھا کہ پہلے سب میں کونے میں کوئی اجنبی آدمی ہے، دوسرے سب میں بھی بیٹھا ہے، کوئی سامنے بھی بیٹھا ہے، مطلب کہ کچھ ساتھی رات کو آئے ہیں کچھ مشورے کے لیے۔ تو مجھے ٹینشن مشورے کا نہیں ہوتا تھا، ٹینشن یہ ہوتا تھا کہ میرے پاس ناشتے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں ان کو ناشتہ کیسے کراؤں گا، یہ مجھے ٹینشن ہوتا تھا۔ اب نماز کے بعد اور دعا کے بعد وہ لوگ آ جاتے تھے، ہمیں کہاں سے آئے تم؟ احمد نگر سے۔ بھائی تم کہاں سے آئے؟ شولاپور سے۔ بھائی تم کہاں سے آئے؟ کولہاپور سے۔ تو تم کہاں سے آئے؟ مالیگاؤں سے۔ اور تم کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ سے۔ تو مولانا کہتے تھے کیوں آئے ہو؟ حضرت مشورے کے لیے آئے ہیں، ہمارے علاقے میں کام کی شکل یہ ہے یہ۔ اچھا بھی ناشتہ تو کرو گے نا؟ ہاں ہاں حضرت جب دیر سے آئے ہیں، رات سے کھانا بھی نہیں کھایا تو ناشتہ بھی کریں گے۔ اب حضرت کے پاس تو کچھ ہوتے نہیں تھی، تو مولانا انہیں سب پونا والے کہتے تھے کہ میں جو ہے ایک بڑے میاں کونے میں بیٹھے رہتے تھے، میں کہتا تھا دیکھو مشورہ تو کریں گے بعد میں اشراق کے بعد، تم جو ہے پہلے بڑے میاں کے پاس جاؤ، تمہارے ناشتے کا انتظام ہو جائے گا، لیکن میں جیسا کہوں ویسا کرنا۔ بولتے کیسا کریں؟ بولے وہاں چلے جانا، سلام کرنا، تو سلام کا جواب غصے میں دیں گے وہ۔ اب تم کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ کہیں گے وعلیکم السلام، کیوں آئے ہو تم؟ تو تم ناراض مت ہونا، سن لینا۔ پھر وہ کہیں گے کیوں آئے ہو؟ ایک ہی بات کہنا، چچا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کوئی رفیق حیات ڈھونڈ رہے ہو، تو یہ مالیگاؤں سے آئے ہیں، ان کے وہاں بھی ایک لڑکی ہے، عالمہ ہے، اچھی دیندار ہے، یہ جو ہے یہ شولاپور سے آئے ہیں، ان کے بھی
اور ان کے یہاں ایک ماشاءاللہ عورت ہے، اچھا کھانا پکانا جانتی ہے اور مالدار بھی ہے وغیرہ وغیرہ، تو بڑے میاں کیا کہتے ہیں، چپ رہو چپ رہو چپ، ابھی تم جو ہے اشراق پڑھ لو، اشراق کے بعد اپن ہوٹل میں جا کر ناشتہ بھی کرتے ہیں اور مشورہ بھی کرتے ہیں۔ تو مولانا یہ صبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لے بھی ان کا تو ناشتے کا انتظام ہو گیا، میرا ہو یا نہ ہو ان کا تو ہو گیا۔ اب جو ہے بڑی میاں ناشتہ کرانے کے لیے لے جاتے ہیں ان 4-5 کو، بے لمبا پاؤ لا، اور بھائی جو ہے پائے بھی لانا، ارے بھی جلیبی لانا، ارے بھی یہ لانا یہ لانا۔ یہ لوگ جو ہے رات کے بھوکے تھے اور ابھی ناشتہ بھی کر لیا، دوپہر کا کھانا بھی کھا لیا، پیٹ بھر کے ناشتہ ہو گیا۔ اب اچھا بتاؤ کیا ہے کیا ہے کیا ہے؟ وہ تو شادیاں کرانے تو آئے نہیں تھے، وہ تو آئے تھے مشورے کے لیے مولانا سے۔ پھر جو ہے وہ کوئی بات بنی نہیں کہ فطری خوشی ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے تھے شادی کا نام سنتے ہی وہ بڑے میاں جو ہے وہ اچھل پڑتے تھے۔ اب وہ بڑے میاں مولانا کے پاس آتے، بھائی مولانا یونس صاحب کتنے لوگ جو ہے فری کا ناشتہ کر جاتے ہیں، کوئی شادی تو کراتا نہیں ہے۔ تو حضرت کی جب ترقی ہوئی تو حضرت کہتے تھے میں ہی بھیجتا تھا، اب تو اللہ نے مجھے دے دیا، وہ میں ہی تو یہی حال ہوا حضرت سودا کا۔ حضرت سودا نے کہا جب میرے کان میں بات پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے، تو میں تو جو ہے میں کھڑی کھڑی دیکھتے لگی کہ کیا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک حضرت خولا گئی، خولا نے جا کر گڈ مارننگ کہا، انہوں نے کہا ہاں خولا آؤ، جگمگانی تو تھی، سب پہچانتے تھے، آؤ آؤ کیوں آئی ہو؟ جو کہا آپ کی بیٹی سودا ہے نا، اس کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ اچھا کہاں؟ کہا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ ہاں لڑکا تو ٹھیک ہے، اگرچہ بگڑ گیا اس لیے کہ اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن لڑکا شریف ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، حضرت سودا کہتی تھی میں وہاں اشاروں سے سمجھ رہی تھی کہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، معاملہ پیچھے جا رہا ہے۔ اتنے میں عبداللہ ابن زمع، یہ حضرت سودا کے بھائی تھے، عبداللہ ابن زمع، انہوں نے کمرے میں سن لیا، وہ آئے، کیا باتیں ہو رہی ہے؟ یہ کہا یہ سودا کا رشتہ لے کر آئیے گا، کہاں؟ نے کہا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کے ساتھ۔ نہیں، میں بالکل تیار نہیں ہوں، میری بہن کا وہاں رشتہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ تو باپ نے کہا بیٹا تھوڑا سنبھل سے۔ حضرت سودا کہتی تھی میں کھڑی میں دیکھ رہی ہوں، تو اس نے تو کمرے میں سے برتن لا کر پھینکنے شروع کر دیے، بستر پھینکنا شروع کر دیا، چارپائی پھینکنی شروع کر دی، میری بہن کا وہاں رشتہ نہیں ہوگا۔ اتنے میں تو سودا کہتی ہے کہ مجھے غصہ آیا، میں خود آ گئی، کیا ہو رہا ہے اپنے گھر کے اندر؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹا تمہارا رشتہ لائی ہے، تمہارا بھائی منع کر رہا ہے۔ تو سودا نے کہا تم منع کرنے والے کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن زمع بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس حرکت پر بہت روتے تھے، ارے میں نے کیا حرکت کی، جہالت۔ بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تھے عبداللہ ابن زمع۔ تو سودا نے کہا میں تیار ہوں، تم روکنے والے کون ہو مجھے؟ ابا آپ تیار ہو، امی آپ تیار، ہم تیار ہیں، یہ کہہ کر حضور کے ساتھ رشتہ ہو گیا حضرت سودا کا۔ اب حضرت سودا بدن کی بھاری تھی لیکن ہنساتی بہت تھی، فاطمہ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، زینب کو بھی قبضے میں لے لیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبضے میں لے لیا۔ کبھی کبھی کھانے بیٹھتے تو حضرت سودا کی ظرافت تھی، روایت میں آتا ہے ان کے مزاج میں ظرافت تھی، تو وہ کھانا کھاتے کھاتے کوئی چٹکلا چھوڑ دیتی تو کبھی کبھی حضور کے زبان سے بھی ایک دم حضور کھلکھلا اٹھتے۔ اس کے بھی قصے ہیں، کبھی سنائیں گے انشاءاللہ، کہ بہت یعنی حضرت سودا ہنساتی تھی حضور کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت اچھی گزرنے لگی، گھریلو زندگی۔ اب پھر آ گئی حضرت خولا، حضور بیٹھے ہیں، سودا بیٹھی ہیں، جو بچیاں ہیں، ارے آؤ ممانی آؤ، خولا آؤ، خولا آؤ، خولا آؤ، اہلن اہلن سہلن اہلن سہلن۔ کھاتے کھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد دلایا، بھئی ہمارا وعدہ ہوا تھا سیبہ کو بھی ڈھونڈو، کنواری کو بھی ڈھونڈو، تو سیبہ کا تو معاملہ ہو گیا، کنواری کا کیا ہوا؟ یہ حضور نے پوچھا کہ کنواری کا کیا ہوا؟ تو حضرت سودا کہتی ہے جب میں نے سنا، سمجھ گئے نا، ارے کہاں یہ ممانی آ گئی ہے، یہ کہاں ممانی آ گئی، اور باتیں بجانے لگی ادھر کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسئلے کو چھیڑ کر آگے
چل رہے ہیں. تو حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت کنواری بھی ڈھونڈ کر لائی ہوں, ترتیب ہو گئی ہے. حضور نے خود نے پوچھا کہاں؟ فرمایا آپ کے بھائی کی بیٹی. میرا بھائی کون؟ میں نے کہا ابو بکر. اچھا ابو بکر کی تو 2 بیٹیاں ہیں, اسماء اور عائشہ. تو کس کے ساتھ؟ فرمایا عائشہ کے ساتھ. تو اس نے فرمایا واہ, عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ بھئی عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ تو حضرت خولہ نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ بھئی عائشہ کا تو عائشہ کی منگنی تو متم کیا ہو چکی ہے. بھئی متم جس کا مت سنا, متم کیا ہو چکی ہے. اور جس جگہ کسی لڑکی کا رشتہ ہو چکا ہو تو وہاں بات ڈالنا. حضرت آپ بالکل فکر نہ کریں, میں نے سب ترتیب بنائی ہے, عائشہ کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کا رشتہ ہوگا. بھئی متم کے ساتھ بات ہو گئی ہے, آپ اس کی فکر نہ کریں. اب حضرت سودا بچیاں بھی سن رہی ہیں, ظاہری بات ہے کہ تھوڑی سی شرم کی چیز بھی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. اور حضرت سودا جو ہے وہ گھر کے کام میں وہاں سے اٹھ کر تھوڑی مشغول ہو گئی کہ ارے یہ مامانی کو کہاں بلایا, یہ تو ساری باتیں یہاں تو کوئی دوسری بات چل رہی. یہاں تک کہ حضرت خولہ باہر نکلی, حضرت ابو بکر کھڑے تھے. ابو بکر عائشہ کا رشتہ لائی ہوں. کس کے ساتھ؟ گھر کی طرف اشارہ کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اچھا حضور تیار ہے؟ ہاں. اوہو لیکن کیسے ہوگا, ہم نے تو زبانی دے دی متن کے یہاں. اگر تم چلو میرے ساتھ چلو, زیادہ بولنا مت, میں سیٹنگ کرتی ہوں, تم بولنا مت. حضرت خولہ نے کیا کہا, آپ بولنا مت, تم میرے ساتھ چلو. اب گئے, کون گئے؟ حضرت خولہ اور ابو بکر. وہاں متن بیٹھے ہوئے تھے. ہاں اہلن سہلن اہلن, آؤ 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 ابو بکر آؤ, آؤ ابو بکر آؤ, آپ ہمانی آؤ, بیٹھو بیٹھو, پانی پیو, سمجھو اکرام کرتے تھے. ہاں کیسے آنا ہوا؟ تو صدیق اکبر تو خاموش, منع کیا تھا. بھئی ہم آئے ہیں وہ عائشہ کے سلسلے میں, آپ کے بیٹے کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے تو سوچتے ہیں کہ شادی کی تاریخ طے ہو جائے تاکہ میری بیٹی اپنے گھر میں چلی جائے. بیٹا تو یہ متن جو تھے, یہ جو ٹیک لگا, کتاب میں لکھا ہے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے جیسے بوڑھے لوگ بیٹھتے, یوں کر کے بیٹھے اور کہا کہ او بیگم, اپنی بیوی کو بلایا, بیگم یہاں یہاں. وہ آئی. ہاں کیا ہے؟ یہ بتایا کہ یہ آئے ہیں ابو بکر. ہاں ہاں ابو بکر, یہ عائشہ کے ابا ہیں اور یہ ممانی ہے. بھئی کیوں آئے ہو آپ لوگ؟ یہ متن کے یہاں, متن جو ہے وہ بیوی تھا, بیوی کی شکل میں, اور وہ جو عورت تھی وہ شوہر تھی. گھر کا سارا نظام وہ چلاتی تھی, اور یہ بیچارہ سیدھا سادہ لیکن اخلاق بہت اونچے. حضور بہت کوشش کرتے رہے کہ مسلمان ہو جائے, کیونکہ طائف کے واپسی پر کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا, اس ایک آدمی نے ساتھ دیا مطلب. ہاں کیوں آئے ہو؟ تو حضرت خولہ نے, صدیق اکبر نے کچھ بولنے کی تھوڑی خاموش, تم کچھ بولو گے تو معاملہ سارا بگڑ جائے گا, میں بات کرتی ہوں نا. چنانچہ خولہ نے بات کی, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ, ہم آئے ہیں بھی تمہارے یہاں باتیں ہوئی ہے. تو پھر اس نے کہا دیکھو بھائی, میں نے سنا ہے کہ عائشہ بگڑ گئی ہے, اس کا ابا بھی بگڑ گیا ہے, اور خولہ تو بھی بگڑ گئی ہے. بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. ہمارا ارادہ تو ہمارے بیٹے کے ساتھ عائشہ کا کرنے کا نہیں ہے, اس لیے کہ اگر عائشہ ہمارے گھر میں آئی تو وہی بگاڑ ہمارے گھر میں آئے, اس لیے ہمیں نہیں کرنا. تو خولہ جو تیرنے کا متن سے پوچھا, بھائی تمہاری کیا رہے, تمہاری بیوی تو منع کر رہی. اچھا وہ لڑکا بھی کھڑا تھا وہاں, ہاں بھائی مجھے بھی نہیں کرنا, ماں نہ کہہ رہی ہے مجھے نہیں کرنا. تو متن سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کہ میں تو میری بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں, جیسا وہ کہے وہ منظور. تو حضرت خولہ نے کہا الحمدللہ, یہاں تو حضور کے ساتھ جوڑ دیا, یہ خیر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متن کو بہت یاد کرتے تھے. جب آپ طائف گئے, طائف والوں نے نکال دیا, تو طائف والوں نے کہا خبردار طائف آنا مت.
مکہ والوں نے کہا ہمارے مکہ سے نکل گئے، خبردار مکہ آنا مت. بیچ میں بہت کوشش کی حضور نے، ابو بکر اور عمر سب تھے مکہ میں، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ حضور کو لانے. طائف والوں نے منع کر دیا یہاں مت آنا، مکہ والوں نے منع کر دیا یہاں مت آنا. بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور زید بن حارثہ ہے اور کوئی نہیں. زید بن حارثہ کہتے تھے کہ حضرت ہم تو ختم ہو گئے، بیوی بچے تو سب یہاں ہے مکہ میں، اب وہاں جا نہیں سکتے. حضور نے اس کو بلایا، اس کو بلایا، سب نے منع کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متم کو بلایا. متم نے کہا بتاؤ کیا مدد کروں آپ کی؟ یہ فرمایا بھی مدد تو میں کیا چاہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی بچے یہاں ہیں، کئی دنوں سے میں باہر ہوں، طائف والے جانے نہیں دیتے اور یہ مکہ والے داخل نہیں ہونے دیتے، تو آپ اگر کچھ ترتیب کر کے مجھے مکہ میں داخل کر دو. تو متم نے کہا کہ کل اتنے بجے میں میرے سارے بیٹوں کو لے کے آؤں گا، تو اپنا سامان وغیرہ لے کے تیار رہنا، اور میں اپنے امان کے ساتھ تمہیں لے جاؤں گا، تم ٹینشن مت لو. چنانچہ متم نے پورے مکہ میں اعلان کیا. اس میں وہ اعلان کرنے میں وہ بھی تھا حضرت عائشہ کا ہونے والا شوہر جس کے ساتھ بات طے ہوئی تھی، وہ بھی آگے تھا، وہ بھی آگے سب پورا خاندان متم آگے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلو. چنانچہ آئے مکہ میں، تو مکہ والوں نے کہا کس نے اجازت دی؟ متم نے کہا میں نے اجازت دی ہے، کوئی انہیں مار نہیں سکتا، کوئی ان کو میلی آنکھوں سے نہیں دیکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو گھر جانا ہے یا حرم میں جانا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بہت دنوں کے بعد آیا ہوں، میں حرم میں جاؤں گا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے. یہ حضرت سودا کو پتہ چلا، یہ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا، یہ حضرت زینب کو پتہ چلا، گھر میں ابو آئے، یہ سارے کے سارے گھر والے حضور کو لینے کے لیے حرم میں آ گئے. اور سارے مکہ والے دیکھ رہے تھے، ارے کیسے آ گئے یہ لوگ، کیسے. اور متم تلوار لے کر کھڑے ہوئے، کوئی نہ منع نہیں کر سکتا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دنوں کے بعد اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، تو حضور نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا. ابو کرتے کرتے حضرت فاطمہ آ گئی، اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر بیت اللہ کا جو چکر لگا رہے تھے، تو کچھ چکر حضور نے فاطمہ کو اٹھا کر کی اور حضور روتے رہے. حضرت سودا بھی آ گئی، سارے کے سارے. ابھی حضرت عائشہ کا نکاح نہیں ہوا، حضرت عائشہ کا نکاح تو بعد میں ہوا، تو بعد میں ترتیب بنی، وہ لمبی تفصیل ہے. اور حضور روتے رہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ گھر میں جاؤ، نماز گھر میں پڑھو یا یہاں پڑھو، آپ کے اختیار ہے، میرے بچے آپ کے گھروں کا خیال رکھیں گے، آپ بالکل مطمئن رہو. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کہا آج اگر متم زندہ ہوتا تو اس نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اس کی سفارش پر سارے مکہ والوں کو معاف کر دیتا. تو میں حکمت پر قصہ سنا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا یہ کیا کریں گے؟ ہمیشہ یاد رکھنا دعوت کا کام اخلاق سے چلے گا، نفاق سے نہیں چلے گا. دعوت کا کام حکمت سے چلے گا، بے حکمتی سے نہیں چلے گا. اب حضور حکمت دیکھو، حضور کے نبی ہیں. صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت جو اندر والا راستہ ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، ایک لڑکے کو معلوم ہے، خالی ایک لڑکا، وہ مشرک ہے، تو مشرک کو ہم لیں نہ لیں؟ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا بھی مشرک ہے تو کیا ہو گیا، بلاؤ اس کو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، چپکے سے مشورہ ہوا، حضور ہے، ابو بکر ہے، وہ لڑکا ہے. اس لڑکے سے کہا کہ بھائی ہم کا تیرا کام تو صرف اتنا ہے کہ تو ہمیں مدینہ منورہ اندر کے راستے سے پہنچا دے، لیکن شرط ہے کسی کو پتہ نہ چلے. لڑکے نے کہا اتنے پیسے لوں گا. آپ نے فرمایا منظور. لڑکے نے کہا کہ مدینہ کی بارڈر تک پہنچاؤں گا آپ کو، بعد میں واپس آ جاؤں گا. بعد میں مدینہ والے اگر آپ کو پریشان کریں تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے فرمایا منظور. تیسری شرط یہ ہے کہ راستے میں جو ڈاکو آتے ہیں، ڈاکو، وہ ڈاکو سے میری دوستی ہے، تو مجھے تو کچھ کہیں گے نہیں، لیکن آپ دونوں کو ماریں گے، آپ کے کپڑے لے لیں گے، آپ کا مال لے لیں گے، وہ آپ جانو وہ جانے. آپ نے فرمایا منظور. تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت ساری چیزیں منظور کہہ رہے ہو، وہاں ڈاکوؤں کے پاس کون آئے گا مدد کرنے کے لیے ہماری؟ آپ نے فرمایا اللہ. اب سفر شروع ہوا. رستے بہت قصے ہوئے، جناتوں کے، ام معبد کے قصے ہوئے.
وہ ڈاکو آ گئے، ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس کے درمیان میں سے گزرنا ہوتا تھا. تو لڑکے نے کہا کہ دیکھیے حضرت، میں تو جا رہا ہوں، مجھے کچھ بولیں گے نہیں، میری سٹیں گے، جیسے کسٹم والوں کے ساتھ سٹنگ ہوتی ہے نا، بولے میری سٹیں گے، مجھے پہچانتے ہیں، میں تو نکل جاؤں گا لیکن آپ دونوں کو پکڑیں گے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوا تو دونوں نے تلوار یوں کر دی حضور کے سامنے، ابوبکر کے سامنے، نہیں گزر سکتے. سارا سامان دے دو، سارے کپڑے دے دو، اونٹنی دے دو، یہاں سے پیدل جاؤ. اب آپ حکمت سے کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا میں اللہ کا نبی ہوں، تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. آپ نے کیا کہا؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنا نام تو بتاؤ، آپ دونوں کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مہانان. مہانان کا مطلب ذلیل لوگ. آپ نے جواب دیا لا لا بل انتما مکرمان. نہیں، تم تو عزت والے لوگ ہو، تمہیں ذلیل کس نے کہا؟ تم تو اچھے لوگ ہو. اب جب یہ جملہ حضور نے کہا تو وہ دونوں دوست بن گئے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. ارے حضرت، ہمیں تو کسی نے عزت والا کہا ہی نہیں یہاں حجاز کے اندر. آئیے. حضور کو اپنی جگہ بٹھایا، کپڑے سب نیچے کی زمین صاف کی، کھجوریں رکھی، پانی پلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تھوڑا آرام کیجیے وغیرہ وغیرہ. اور پھر حضور نے کہا بھی ہمارا ایک ساتھی بھی سامنے کہیں کھڑا ہے، اس کو بلا لو. تو یہ دونوں ڈاکو نکلے. بھائی آ جا، تو بھی آ جا. اس نے کہا میں نہیں آتا. وہ ڈر رہا تھا کہ یہ دونوں پھنسے، میں بھی پھنسوں گا. تو ان دونوں نے کہا تو آ جا. میں نہیں آتا، میں یہیں درخت کے نیچے بیٹھا ہوں، وہ آئیں گے پھر ساتھ جائیں گے. تو ایک ڈاکو گیا اور جا کر کہا یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، تو بھی آ جا. چنانچہ وہ آیا. تینوں کا اس نے اکرام کیا، ڈاکوؤں نے عزت کا تحفے بھی دیے، حضور نے دعوت بھی دی، اسلام کی دعوت بھی دی. اور حضور نے فرمایا میں مدینہ جا رہا ہوں، وہاں میرے ساتھ مجمع ہوگا، تم دونوں وہاں آنا. اور یہ مت کہنا مہانان آئے ہیں، بلکہ یہ کہنا مکرمان آئے ہیں، میں تم کو میرے پاس بٹھاؤں گا، یہ کروں گا. وہ دونوں ڈاکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. یہ حکمت ہے. اس لیے اخلاق، حکمت اور خیر خواہی یہ بہت ضروری ہے. زبان سے کوئی جملہ ایسا مت نکالو جو ہمارے ساتھی کے دل کو چوٹ پہنچے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھرے مجموع میں کہتے تھے تبلیغ کا ساری دنیا کا بگڑا ہوا تبلیغ میں آئے گا، سدھر جائے گا، اور تبلیغ کا بگڑا ہوا کعبے میں جائے گا، وہاں پر بھی نہیں سدھرے گا. حکمت، اخلاق، اپنے ساتھیوں کو جوڑو. نامناسب حالات آئیں گے، ساتھی آپ کا اکرام نہیں کریں گے، گھبراؤ مت. مزاج میں اختلاف ہوگا، گھبراؤ مت. عبد الرحمن ابن عوف، خالد ابن ولید، دونوں کے مزاج میں جوڑ نہیں تھا. حضرت عمر، خالد ابن ولید، مزاج میں جوڑ نہیں تھا. حضرت علی، خالد ابن ولید، مزاج میں جوڑ نہیں تھا، لیکن ایک دوسرے کو نبھا کر چلتے تھے. آگے عبد الرحمن ابن عوف دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہانپتے کانپتے. فرمایا کیا ہوا عبد الرحمن، کیا ہوا؟ حضرت وہ چھوکرا آیا نا، خالد بن ولید نئے تھے، اور نئے لوگوں میں شمار ہمارے لیے بڑے ہیں، لیکن ان کے ماحول کے اندر وہ لڑکوں میں شمار ہوتے تھے. وہ چھوکرا آیا، وہ مشورے کے اندر مجھے ٹوکتا رہتا ہے، میری رائے کاٹتا ہے، مجھے یہ کہتا ہے، مجھے یہ کہتا ہے. شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں دوڑا خالد بن ولید آ گئے. حضرت یہ بڑے بھی آئے نا، یہ جو ہے چین سے رہنے نہیں دیتے، بڑی ایسی باتیں کرتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو حضور نے جواب کیا دیا؟ دونوں میں نوک جھوک ہے نا. اب حضور جواب دے رہے خالد تحترم عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف کا احترام کرو. لماذا؟ لأنہ هو بدری، وہ بدری ہے، تو بدری نہیں ہے. یہ پرانا آدمی ہے، گھسا ہوا ہے، بہت قربانیاں دی ہیں.
ان کا احترام کرو. تو خالد ابن ولید نے کیا کہا؟ جی حضرت کب تک احترام کروں، یہ تو بخشتے ہی نہیں، مشورے کے اندر کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں. تو حضور متوجہ ہوئے عبد الرحمن ابن عوف کی طرف، یا عبد الرحمن ابن عوف تحترم خالد ابن ولید لأنہ سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یہ کہہ کر دونوں کو جوڑ دیا. ایک مرتبہ ابو بکر اور عمر بھی لڑائی ہو گئی. کتنے بڑے ہیں دونوں؟ ابو بکر عمر کتنے بڑے ہیں دونوں بتاؤ؟ اچھا لڑائی ہوئی حضور کے سامنے. اب بتاؤ کیا ہوگا؟ شورا کے لوگ ہیں کہ نہیں؟ ابو بکر بھی شورا کا آدمی، عمر بھی شورا کا آدمی. اور لڑائی کس پر ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے ٹکڑے دیتے تھے اپنے ساتھی کو. کوئی زمین آئی تو حضور کہتے تھے کہ بھائی یہ ٹکڑا اب ابو بکر تم کو ہدیہ دے رہا ہوں، عمر یہ ٹکڑا تم کو ہدیہ دے رہا ہوں. تو وہ اتفاق ایسا ہوا کہ ابو بکر اور عمر کا ٹکڑا بالکل ملا ہوا زمین کا. یہ ابو بکر کا، یہ حضرت عمر کا. 2-3 کھجور کے درخت جو ہے وہ بیچ میں ہو گئے. عمر کہنے لگے میرا ہے، ابو بکر کہنے لگے میرا ہے. اختلاف کی چیز ہو گئی نا. دونوں شورا کے آدمی ہیں اور ٹاپ شورا کے آدمی ہیں، عالمی شورا کے ٹاپ 1 ہیں. حضور کے ساتھ رہے ہوئے ساری زندگی گزاری ہے. اتنے میں جو ہے دونوں میں تھوڑی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. یعنی یہ قصہ حضور کے انتقال کے بعد ہوتا تو اس کی نوعیت اور ہو جاتی، لیکن یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے سارا معاملہ. یہ قصہ حدیثوں میں ہے. اب یہاں پر یہاں صدیق اکبر نے کوئی چیز کہہ دی حضرت عمر کو، حضرت عمر نے جو ہے کوئی چیز کہہ دی، اور دونوں جو ہے ایک دوسرے سے کہہ کر دونوں الگ ہو گئے. تو ایسا ہے ان کو، تو ایسا ہے. شیطان آ جاتا ہے نا. اب حضرت ابو بکر جو ہے ان کو احساس ہوا تو سیدھے گئے حضرت عمر کے، بھائی مجھ سے چوک ہو گئی، معاف کرنا. حضرت عمر نے کہا معاف نہیں کروں گا، معاف نہیں کروں گا. اب صدیق اکبر بہت ٹینشن. تو صدیق اکبر غصے میں جو اپنا یہ چادر جو تھی نا وہ بھی لٹک رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. غالباً ابو سعید خدری قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور صحابی تھے. حضور نے دیکھا کہ ابو بکر جو ہے غصے میں آ رہے ہیں، تو حضور نے ابو سعید خدری سے کہا مانو نہ مانو کسی سے لڑائی کر کے آ رہا ہے، یہ کسی سے لڑ کے آ رہا ہے. تو حضور نے ان سے کہا. اب صدیق اکبر آ کر بیٹھے، ہانپتے کانپتے بھی کیا ہوا؟ دیکھو عمر سے لڑائی ہو گئی. اچھا کس بات میں؟ یہ بات ہوئی. اتنے میں جو حضرت عمر بھی ہانپتے کانپتے آ گئے. اب 4 ہو گئے، حضور ہے، ایک دوسرے صحابی ہے غالباً ابو سعید خدریہ کو، اور نام مجھے یاد نہیں رہا، اور ایک 2 ہیں بڑے ہمارے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیوں لڑتے ہو؟ قصور کس کا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میرا قصور. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں حضرت میرا قصور. ابو بکر نے کہا نہیں حضرت اس کا قصور نہیں ہے. ہمارے یہاں دوسرا الٹا ہوتا ہے، تیرا قصور ہے میرا قصور نہیں ہے. ہمارے یہ ہوتا ہے. وہاں دونوں بڑے کیا کرنے لگے؟ ابو بکر نے کہا حضرت میرا قصور ہے، اس کا قصور نہیں ہے. عمر نے کہا نہیں حضرت میرا قصور ہے، ان کا قصور نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم ان کا قصور نہیں کہتے، اپنا قصور کہتے. چلو دونوں مصافحہ کرو. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، مصافحہ کرو دونوں اور ایک دوسرے کو معاف کرو. بھئی میں نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی. آج یہ مزاج ہے، مجھے بتاؤ آج ہے مزاج؟ نبھانا پڑے گا، بغیر نبھائے کام نہیں چلے گا. مشورے میں آپ بیٹھو گے تو کوئی ایڈی ٹیڑھی رہ گئے گا. وہ سامنے والے کو بیچارے کو بعض مرتبہ آدمی کو سوچے گا یار میں کیا کروں. یہی تو صراط مستقیم ہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں. نبھانا پڑے گا. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم کو کوئی آدمی کوئی عورت اگر یہ چاہے اسے ایسا شوہر ملے جس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ بغیر شوہر کے رہے گی. اور کوئی شوہر یہ چاہے کہ مجھے ایسی بیوی ملے جس میں کوئی عیب نہ ہو،
وہ بغیر بیوی کا رہے گا، اور کوئی ساتھی یہ چاہے کہ مجھے ایسا ساتھی ملے اس میں کوئی عیب نہ ہو تو آپ اکیلے رہو گے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کو جو وصیتیں کی ان وصیت میں یہ کی مل جل کے رہنا۔ دعا حضور کو ہم سے بہت محبت ہے، یہ جملہ یاد رکھنا، بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بہت محبت ہے۔ حضور کا انتقال کا وقت قریب آیا، عبد الرحمن بن عوف آئے اور عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت خراب ہے، کچھ وداعی نصیحت کرو۔ تو حضور نے کیا نصیحت کی؟ عبد الرحمن، جن لوگوں کے باپ دادا سے مہاجرین انصار تمہیں دین کا کام ملا ہے، ان کی اولاد کا خیال رکھنا، اگر ان کی اولاد کا خیال نہ رکھا تو نہ تمہارا فرض قبول ہوگا نہ تمہاری نفل قبول ہوگی۔ یہ اپنے انتقال سے پہلے حضور نے کہا تھا عبد الرحمن بن عوف، ان کا خیال رکھنا، لے کے چلنا، سب ساتھی کو لے کے چلنا، مجھے تم سے محبت ہے، یہ فرمایا۔ صحابہ سے کہا کہ آج مجھے ایک تمنا ہے، بس یہ مضمون پورا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج میری ایک تمنا ہے، آخری تمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، میری ایک تمنا ہے، اور وہ تمنا یہ ہے کہ بقی والوں کے پاس جاؤں، ان کو سلام کروں، پھر احد والوں کے پاس جاؤں، ان کو سلام کروں۔ تو صدیق اکبر نے سارا انتظام کیا، مرسڈیز کار کا نہیں، BMW کا نہیں، اس زمانے میں جو انتظام ہوتا تھا، خچر ہو، گدھا ہو، گھوڑا ہو، اونٹنی ہو، اس کا انتظام کیا، صحابہ کو لے گئے احد کے پاس، اور وہاں جا کر حضور نے سلام کیا، سلام کر کے کہا تم انتظار کرنا، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ احد والوں کو کہا میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ پھر واپس نکلنے لگے، جب واپس نکلنے لگے تو حضور ٹھہر گئے، اور سارے صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مجھے میرے بھائی یاد آ رہے ہیں، میرے بھائیوں کو سلام کہنا۔ تو صحابہ نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا اللہ انتم لستم اخوانی بل انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور دین کا کام کر رہے ہیں، کہ ہم میں سے کسی نے بھی حضور کو نہیں دیکھا، کوئی چلہ لگا رہا ہے، کوئی دو چلہ لگا رہا ہے، کوئی 3 چلہ لگا رہا ہے، کوئی قربانی دے رہا ہے، گھر میں بیوی بیمار ہے، بیچارہ اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے۔ حالات آتے ہیں کہ معمولی چیز نہیں، گھر میں جو ہے قرضہ ہے، لیکن کئی جماعتیں ہم نے ایسے دیکھی، انہوں نے خود ہم سے کہا کہ مولوی صاحب میں نے 2 بھینسیں بیچ کر اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، 2 بھینسیں بیچ کر، ہماری برادری کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائی مجھے یاد آ رہے ہیں، ان کو میرا سلام کہنا، یہ حضور نے کہا۔ حضرت میمونہ کے یہاں قیام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضور نے فرمایا میری باری آج میمونہ کے یہاں ہے، لیکن مجھے عائشہ کی طرف منتقل کر دو، میں اب اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ حضرت عائشہ کے کمرے میں آ گئے۔ اب حضور کی محبت سنو، جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کر کہا کہ اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ آنا چاہیے اسرائیل کو، آنا چاہیے اسرائیل کو، لیکن آئے کون؟ جبریل۔ لیکن اسرائیل کی اجازت نہیں تھی آنی تھی، پہلے جبریل اجازت لیں گے پھر اسرائیل آئیں گے، کتابوں میں لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دیتے ہیں؟ جبریل میں تیار ہوں، صرف ایک بات کا خلاصہ کر، صرف ایک بات کا خلاصہ کر۔ جبریل نے کہا کیا؟ یہ کہا میرے اللہ کے پاس جانے کے بعد، میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ جبریل نے کہا محلم یا رسول اللہ، حضرت ٹھہریے میں جا کر خبر لے آتا ہوں۔ گئے اللہ کے پاس، آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک خلاصہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ میرے پیارے نبی کو سلام کہنا، اور ایک بات یہ کہہ دینا آپ کی امت کے بارے میں ٹینشن نہ لیں، میرا وعدہ ہے آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اس سے بڑی امید کی کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں۔ واپس آئے جبریل، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ اب میں تیار ہوں اللہ کے پاس جانے کے لیے۔ اب سارے کے سارے فرشتے آ گئے، روح قبض ہو گئی، انتقال ہو گیا۔
انتقال کی کسی کو خبر نہیں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ پیر کے دن صبح طبیعت بہت اچھی تھی حضور کی. جب فجر کی نماز پڑھا کر آ گئے تو حضرت علی آئے اور فرمایا کہ حضرت بہت دنوں سے میں نے اپنے کپڑے بدلے نہیں ہیں اور فاطمہ نے بھی کپڑے دھوئے نہیں ہیں, اگر اجازت دیں تو ہم چلے جائیں, اپنا گھر وغیرہ ٹھیک کر لیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. ابوبکر آئے اور فرمایا کہ حضرت میں کئی دنوں سے حوالی نہیں گیا. 2 بیویاں تھیں, ایک یہاں رہتی تھی, ایک باب الحوالی میں رہتی تھی, کہ میں ذرا باب الحوالی میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. امت کی محبت سمجھا رہا ہوں, اس نبی کی امت میں ہم ہیں. اس نبی نے لڑائی کرنا نہیں سکھایا, اس نبی نے تانا دینا نہیں سکھایا, اس نبی نے محبتیں بانٹی ہیں. محبتیں منافقوں کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کیا. ہاں یاد رکھنا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول جب دفن کیا گیا تو حضور نے اس کے بیٹے سے کہا, صحابی تھے, تیرا ابا کو کھا دو, ارے چلو بھائی چلو 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 گئے, قبر کھودو. صحیح بخاری کی روایت ہے, منافق کی قبر کھدوا رہے ہیں کہ قبر کھودو. قبر کھدوائی, لاش نکلوائی, لاش نکال کر اپنی ران پہ رکھا, تھوکا اور پھر دفن کیا اس کو. اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری انهم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون. تو حضور نے فرمایا جب تک کھڑکی کھلی تھی میں نے ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کر لیا, اللہ نے اب مجھے منع کیا, اب میں کبھی بھی ان کی قبر پر کھڑا نہیں رہوں گا. لیکن آخری چوٹی کے اخلاق بتلا دی. یہ معاملہ ہوا انتقال کا. ماں عائشہ کہتی تھی میں اکیلی گھر میں, کوئی نہیں, سارے چلے گئے. ام سلمہ اپنے کمرے میں, حضرت میمونہ اپنے کمرے میں, جویریہ اپنے کمرے میں. ماں عائشہ کہتی تھی میں اکیلی. حضرت عمر نے خالی اندر مسجد نبوی سے کہا تھا عائشہ گھبرانا مت, میں یہی باہر ہی بیٹھا ہوں, میں اور مغیرہ ابن شعبہ دونوں باہر ہی بیٹھے ہیں, کوئی بھی آج ضرورت پڑے ہمیں صرف اشارہ کرنا, ہم اندر آ جائیں گے. باقی تو سارا مدینہ اپنے اپنے گھروں میں چلا گیا ہے. ماں عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, اچانک گردن یوں لڑکی اور آپ کے منہ سے لعاب مبارک میرے ہنسنے کے گھڑے میں گرا. یہ حدیث کے جملے ہیں. ٹھنڈک محسوس ہوئی, پورے کمرے میں رونق محسوس ہوئی, خوشبو محسوس ہوئی, اور ہنسنے کے گھڑے میں تھوک گرا. میں ایک دم سے گھبرائی, ارے کیا ہوا, اکیلی ہوں, کوئی نہیں ہے, میں اکیلی ہوں, کوئی نہیں. آہستہ 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 میں پیچھے ہٹی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور حضور کو لٹا کر آہستہ آہستہ اتری, اور اتر کر مسجد نبوی کی طرف جو دروازہ کھل رہا تھا زور سے کھٹ کھٹ کیا. حضرت عمر دوڑے آئے. عائشہ کچھ کہو گی؟ یہ کہا تمہارے نبی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, جلدی سے آ کر دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو حضرت عمر نے نہیں کہا مغیرہ تھوڑی دور تھے, مغیرہ. چنانچہ آنا و مغیرہ نحن دخلنا, میں اور مغیرہ دونوں کے دونوں اندر داخل ہوئے. حضرت عائشہ بقی کی طرف منہ کر کے, مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئی پردے کے ساتھ, اور ہم دونوں داخل ہوئے. جب ہم دونوں داخل ہوئے تو حضرت عمر کہتے تھے کہ میں نے حضور کی پیشانی کو دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو دیکھا, آپ کے پاؤں کو دیکھا, اور میں نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, حضور زندہ ہے لیکن غنودگی سخت ہے, تھوڑے دیر میں بھی سنبھل جائیں گے, تھوڑی دیر میں. مغیرہ خاموش. ماں عائشہ کہہ رہی تھی وَأَمَّا سُكُوتُ مُغَيْرَةَ يُحَيِّرُنِي وَأَمَّا سُكُوتُ مُغَيْرَةَ يُحَيِّرُنِي. مغیرہ کی خاموشی مجھے حیران کر رہی تھی. دونوں کو دونوں باہر گئے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ ماں عائشہ کہتی تھی کہ حضور لیٹے ہوئے ہیں اور میں دروازے پر کھڑی سن رہی ہوں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں. چنانچہ صحابہ نے حضرت عمر سے پوچھا کیا ہوا؟ اور تو عمر نے کہا طبیعت بہت اچھی, غنود کی بہت سخت ہے. ایک صحابی نے حضرت مغیرہ سے پوچھ لیا کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا میں جو سمجھا ہوں صحیح سمجھا ہوں, عمر جو سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں. میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. مدینہ میں سب سے پہلے خبر دینے والے حضور کے انتقال کی مغیرہ بن شعبہ ہے. اب حضرت عمر کو غصہ,
جس نے کہا کہ حضور کا انتقال، وہ اپنا انتقال سمجھ لے۔ مدینہ میں کوہرام، حضرت عمر نے ابوبکر کو بلایا، ابوبکر دوڑے دوڑے آئے، دیکھا کہ مسجد نبوی میں لوگ رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ دوسرے کمرے میں چلی گئی، ام سلمہ کو لے کر آ گئی۔ ام سلمہ نے کہا حضور کا انتقال ہو چکا، اس لیے کہ میں نے ابو سلمہ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ساری مائیں اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ حضرت عائشہ سے کہہ دیا اپنے کپڑے وغیرہ بھی یہاں سے لے لو۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نہیں لوں، میں یہی رہوں، میرے کپڑے میں نہیں لوں، میں یہی رہوں۔ ہاں البتہ جب تک فارغ نہیں ہو جاتے ہیں تب تک کے لیے ٹھیک ہے، لیکن میرا قیام یہی رہے گا۔ یہ ماں عائشہ نے جواب دیا۔ اب ابوبکر آئے، عمر کیوں کھڑے ہو، کیا بات ہے؟ تلوار ہاتھ میں۔ معاذ وغیرہ کہتا ہے حضور کا انتقال ہو گیا۔ حضور کا تو انتقال کا بھی وقت نہیں ہے، بہت دن باقی ہے، رہیں گے، منافقین کو نمٹائیں گے، مشرکین کو نمٹائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ صدیق اکبر نے کیا کہا، مجھے تو داخل ہونے دو، میں چلا جاؤں اندر۔ فرمایا ہاں آپ جا سکتے ہیں۔ صدیق اکبر داخل ہوئے اور ایک جملہ کہا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنے والے ابوبکر۔ جہاں ابوبکر آئے پیچھے کے دروازے سے حضرت عائشہ آ گئی اور صدیق اکبر کو مل کر رونے لگی۔ بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا ایک راز ہے، میں کسی سے نہیں کہہ سکتی، میں جانتی ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا بیٹا بات، ایک کمرے میں بات ہو رہی ہے، کہاں؟ حضور کی لاش رکھی ہوئی، جنازہ رکھا ہوا۔ صدیق اکبر یہاں سے آئے، پیچھے کے کمرے سے عائشہ آ گئی اور صدیق اکبر کا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ یہ فرمایا حضور کا انتقال ہو گیا، لیکن حضور کا ایک راز ہے جو آخری عمر میں ہوا ہے، میں کسی کے سامنے تو نہیں کہہ سکتی، لیکن اب وہ آپ کو کہہ دوں۔ صدیق اکبر نے روتے ہوئے کہا بتاؤ کیا راز ہے؟ یہ فرمایا ہم نے جو مانگے تھے حضور سے انتقال کے 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، کھانے کے لیے کوئی چیز ہمارے گھر میں نہیں تھی، تو حضور نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ رکھ کر وہاں سے جو لائے تھے۔ اس پر صدیق اکبر بہت روئے کہ ہمارا نبی ہمارے لیے قربانی فتوحات کا دو۔ صدیق اکبر نے کہا مہلاً یا عائشہ، تم خاموشی کے ساتھ رہو، میں اس کا انتظام کروں گا، پہلے میں معاملہ نمٹاؤ، تم چلی جاؤ۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا یہ راز میں نے کہہ دیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی یہودی تک جانا، اس کا قرضہ ادا کرنا، وہ زرہ لانا، جو بھی تلوار تھی وہ لانا، وہ سارا آپ کا کام ہے، اور یہ جو رکھے ہوئے تھے ابھی وہ جو استعمال بھی نہیں ہوئے تھے۔ پھر صدیق اکبر نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پیشانی پر پسینہ تھا، پسینہ پوچھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کسی کا انتقال ہو جائے اور پیشانی پر پسینہ دیکھو، سمجھ لو کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ یہ نیک بختی کی علامت ہے، نیک بختی کی علامت، پیشانی پر پسینہ کا آنا۔ پھر حضرت ابوبکر کہتے رہے اے اللہ کے رسول، خاموش، اے اللہ کے رسول، خاموش۔ پھر صدیق اکبر نے جو ہے اوپر سے لے کر پاؤں تک ہاتھ پھیرا، جیسے دباتے، یا رسول اللہ، کیا اکیلے ہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ آخر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشانی کو بوسہ دیا۔ وہاں کونے سے مائیں جو ہے وہ اپنے کمروں سے دیکھ رہی تھی، یہاں لوگ تو نہیں دیکھ رہے تھے، لوگ تو دروازے کے باہر تھے، لیکن اندر جو گھر تھے تو مائیں فاطمہ وغیرہ دیکھ رہی تھی، اور صدیق اکبر جو ہے وہ جیسے جاگتے ہوئے بات کر رہے ہیں حضور سے۔ پیشانی کو بوسہ دیا، اپنا سر اوپر کیا، پھر پیشانی کو بوسہ دیا، پھر سر اوپر کیا، پھر 2 جملے کہے۔ اس لیے یہ 2 جملے کی روایتیں ماؤں سے زیادہ ملتی ہیں۔ وجہ کیا؟ انہوں نے وہ سنے تھے وہاں۔ ایک جملہ یہ کہا طبت حیا و میتا، آپ کو دنیا میں رہنا بھی مبارک، آپ کو دنیا سے جانا بھی مبارک، ہر حال میں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور دوسرا جملہ یہ کہا ایک درخواست کرتا ہوں، آپ ہمیں چھوڑ کر بڑے کے دربار میں چلے گئے ہو،
بس وہاں جا کر ہم کو بھول مت جانا. اس پر صدیق اکبر بہت رہے. وہاں جا کر ہمیں بھول مت جانا. ہم تو کمزور لوگ ہیں, آپ تو چھوڑ کر بڑے کے دربار میں چلے گئے تو آپ کو تو وہاں ماشاء اللہ آرام ہی آرام ہے, لیکن ہمیں بھول مت جانا. یہاں واپس آ کر صدیق اکبر نے پوری امت کو جوڑا اور ایک ہی بات پر جوڑا کہ اللہ رسول جو بات کہتے تھے وہ کام ہم کرتے رہیں گے, ہماری گاڑی چلتی رہے گی, اور اگر آپس میں ٹوٹ گئے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گے. آپ حضرات کو بھی یہی بات کہتا ہوں, دعوت کا کام مل جل کر کرو گے انشاءاللہ, محبتوں کے ساتھ کرو, نبھا کر کرو, ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرو, ایک دوسرے کا اکرام کرو, ایک دوسرے کا احترام کرو. جو پرانا ہے اس کو جگہ دو, جو پرانا ہے بیچارہ اتنا پسا ہوا ہے, اتنا چلا ہوا ہے, اس کا احترام کرو, ورنہ حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا. بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری, یہ کام امانت کا ہے, وراثت کا نہیں ہے. یہ کام امانت کا ہے, وراثت کا نہیں ہے. اللہ جسے چاہے اس سے کام لے گا, اس لیے محبتوں کے ساتھ کام کرنا. اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت, ماشاء اللہ کالڑا گیا, رادھن پور گیا, پالم پور گیا, گٹھامن میں پروگرام ہوا, ادھر ادھر ہمارے 5-6 دن کے لیے آئے تھے گھریلو کام سے, سب جگہ پروگرام ہوئے. ہر جگہ ایک ہی بات سنی ہم نے کہ 27 تاریخ کو جماعت نکل رہی ہے, 27 تاریخ کو جماعت نکل رہی ہے. تو میں نے پوچھا بھائی 27 تاریخ کیوں؟ بولے ہمارے یہاں ایسا مشورے سے طے ہوا ہے کبھی ایک ہی تاریخ میں جماعت نکلے تاکہ جماعت جو ہے وقت پر واپس آئے, تاکہ وقت پر ان کی کارگزاری وغیرہ لی جائے. میں نے کہا بھائی یہ بھی بہت اچھی چیز ہے, تو یہاں پر بھی یہی نظام ہوگا. اس لیے جو ہماری جماعت نکلنے والی ہے چاہے 3 چلے کی شکل میں ہو, چلے کی شکل میں ہو, جو شکل ہو, اس کے لیے کون کون تیار ہے جلدی کھڑے ہو کر نام لکھاؤ. بولو بھی کون تیار؟ بولو بھائی اس مجمع میں جانے والے جو حضرات ہیں وہ کھڑے ہو جائے. ماشاء اللہ. کیا نام؟ مولوی سعید صاحب. مولانا سعید صاحب باغل کے ہیں, یہ مولوی اسلم صاحب ٹوکریا سے. ماشاء اللہ. کھڑے ہو جاؤ بھائی. ٹوکریا کے بھاگل, ماشاء اللہ. اور بولو جو ساتھی اپنی اپنی مسجدوں سے چلے میں جانے والے ہیں, ماشاء اللہ بھاگل مکی سے جماعت ہے, مدنی سے ہے, اقصا سے ہے, ہمارے چنگواڑا سے ہے, ٹوکریا سے جو جماعت ہے, وہ ساتھی اگر یہاں موجود ہے تو کھڑے ہو جائے. 5 جماعتوں کا مولانا ریزرویشن ہو چکا ہے. واہ واہ ماشاء اللہ. بقیہ 4 جماعتیں ابھی کاروائی میں چل رہی ہے, انشاءاللہ 9 جماعتوں کی امید ہے. اللہ کرے, اللہ بہت قبول کرے, بہت اللہ, اور اللہ نظر بد سے بچائے. ہمارا کام جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے. ہم تو ایک ہی بات کہیں گے, محبتوں سے چلو, نبھا کر چلو, کرو گے انشاءاللہ. اور آپ کے جو شورا کے ساتھی ہے, ہر جگہ پر شورا ہمارے ساتھی موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں, کام لے کر چلو, ہر جگہ پر موجود ہے. بھائی یہ علاقے میں ہوں گے, دوسرے علاقے میں ہوں گے, سب سے مل جل کر کام کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, تھوڑا سا سوچو کتنے شعبان ہماری زندگی میں گزر گئے, کتنے رمضان گزر گئے, کتنے حج گزر گئے, لیکن ہم سدھرے کہ نہیں سدھرے. یہ آدمی تھوڑا سا اپنے دل سے پوچھے کہ کتنے شعبان میری زندگی گزرے اور کتنے رمضان گزرے. اس لیے توبہ اور استغفار کی کثرت. دیکھو اس وقت میں اللہ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے. ہندوستان کی تقدیر اللہ 10 گنا زیادہ بدل رہا ہے. حالات. تو ان حالات کا علاج کیا ہے؟ رجوع اللہ, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. اور ہمارے دعوت کا کام سیدھا سادہ نقل و حرکت. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضور کے انتقال کے بعد صدیق اکبر نے پوری امت کو نقل و حرکت پہ ڈال دیا, سب کو نقل و حرکت پہ ڈال دیا. امت نقل و حرکت کرتے رہی, حالات چھڑتے رہے, پھرتے رہی, حالات چھڑتے رہے. تو آپ حضرات بھی نقل و حرکت میں لگو گے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں, ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا, نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا.
نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں جماعت میں نکلنے کی توفیق دیتا رہا۔ جا اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دے۔ جتنا مجمع اس ٹوکریا کی جامع مسجد میں آمین کہہ رہا ہے، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما دے، اور ہماری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اے اللہ ان کی اور ہماری نسلوں کو تو قبول فرما دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما دے، ہمیں مخلصین میں شامل فرما دے، ہمیں مخلصین میں شامل فرما دے، اولو الالباب میں شامل فرما دے۔ یا اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں، کیا اس دعا میں کوئی ہمیں بھی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کو ہم سے بہت محبت تھی، تیرے نبی نے ہمارے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ اس نبی کی قدردانی کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اس نبی کی قدردانی کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے ٹوکریا والوں کو قبول فرما، ایک ایک لڑکے لڑکی کو قبول فرما، ایک ایک ذرہ ذرے کو قبول فرما، ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، اور یہی دعا پورے گجرات والوں کے لیے قبول فرما، ہماری برادری کو قبول فرما، ہماری برادری کے ماں بہنوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے بھی بیٹھے ہیں، کوئی سفید بال والا ہے، کوئی نوجوان عبادت گزار ہے، کوئی معصوم بچہ ہے، یہی مجمع اگر اس ٹوکریا کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ ہمیں سعادہ میں شامل فرما دے، ہمیں سعادہ میں شامل فرما دے، ہمیں سعادہ میں شامل فرما دے۔ اے اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ خوش ہوتے ہوں، اور اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ ناراض ہوتے ہوں۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بھی اولاد ہوں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ پوری ہماری بستیوں کو، بناس کاٹھا والوں کو قبول فرما، مہسانہ والوں کو قبول فرما، سابر کاٹھا والوں کو قبول فرما، قرب و جواب والوں کو قبول فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی کلام سن لو، میں معذور اور بیمار آدمی ہوں، مسافہ سے میری معذرت ہے، مسافہ میں نہیں کروں گا، البتہ سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔